بہت پرانی بات ہے کہ 7 سمندر پار ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ بادشاہ اور بیگم اس محل میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے اور ان کی 7 اولاد تھیں۔ تو ان کا بڑا دل چاہتا تھا کہ ہماری بھی ایک بیٹی ہو، مگر اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری نہ کی۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد وہ ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ انہوں نے ندی میں ایک ٹوکری تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ جب انہوں نے نوکر کو کہا کہ وہ ٹوکری لاؤ تو انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک لڑکی تھی۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور محل میں جشن کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس کی اپنی بیٹی کی طرح پرورش کریں گے۔ تو انہوں نے پنڈت کو بلایا اور کہا کہ اس بیٹی کے حساب سے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ ہمارے لیے شبھ ہے کہ نہیں۔ تو پنڈت نے کہا کہ یہ آپ کے خاندان کے لیے مفید نہیں، آپ کے بیٹوں 7 کی موت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا پنڈت یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ سپاہیوں اس پنڈت کو لے جاؤ اور اس کو محل سے نکال دو۔ تو بادشاہ کو پنڈت کی اس بات پر ذرا بھی یقین نہ آیا، تو اس نے سپاہیوں کو آواز دی کہ سپاہیوں اس پنڈت کو محل سے نکال دو۔ وہ محل چلا گیا۔ تو جب اس کی پہلی سالگرہ آئی تو بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت بادشاہ کو پنڈت کی وہ بات یاد آئی جو پنڈت نے اس سے کہی تھی۔ اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ پنڈت کو بلا کے لاؤ۔ تو نوکر خالی ہاتھ لوٹا۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے اس پنڈت کی موت ہو گئی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ دوسری ریاست میں اس کا بھائی رہتا ہے۔ اگر آپ کا آدیش ہو تو میں اس کو بلا لاؤں۔ تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بلا لاؤ۔ تو جب وہ آیا اس کا بھائی تو اس نے کہا کہ میرے بھائی نے جو کچھ کہا تھا وہ سب ٹھیک ہے اور سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ سب چھوڑو، بس اب مجھے آگے کا راستہ بتاؤ۔ پنڈت نے کہا کہ ایک گھر بنا کر اس میں اس کے چاروں طرف آگ لگا کر لڑکی کو اس میں رکھ دے کہ وہ اس میں ہی بڑی ہو جائے، تو پھر آپ کے خاندان کے لیے یہ مفید ہوگا۔ لہٰذا ایک چھوٹا گھر بنایا گیا اور اس کے چاروں طرف آگ لگا دی گئی جب تک، اور کہنے لگا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، تو تب تک یہ آگ جلتی رہی۔ تو جب وہ بڑی ہو گئی، اسی طرح کافی عرصہ بیت گیا تو بادشاہ اور ملکہ دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو 7 بھائیوں میں سے بڑے نے سلطنت سنبھال لی۔ کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بہن کو آگ کی تپت سے باہر نکال دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ جب سے بہن چھوٹی اس میں تپ رہی ہے، اب وہ وقت آگ کی تپت سے تنگ آ گئی ہے، تو سارے بھائی اپنی بہن کے پاس گئے تو کہا کہ بہن وہ وقت آ گیا ہے کہ تم باہر آؤ آگ کے گولے سے۔ ہاں بھائی میں تنگ آ گئی ہوں اس آگ کی تپت سے، آخر کب تک کولو کے بیل کی طرح یہاں پر پستی رہوں گی۔ اس کا نام ونیلا رکھا گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو ونیلا نے پہلی بار پھول، تتلیاں اور ندیاں دیکھی۔ تو اچانک ونیلا کی نظر ایک پرندے پر پڑی۔ پوچھا بھائی یہ کون سا پرندہ ہے؟ تو کہنے لگے اس کا نام بگولا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے، میں تو بگولوں کے شہزادے کے ساتھ ہی نکاح کروں گی اور اس سے ہی کروں گی۔ کہنے لگے کہ کہاں سے لائے؟ شہزادہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں شادی کروں گی تو صرف بگولوں کے شہزادے سے ہی شادی کروں گی۔ ایک بھائی نے سلطنت سنبھالی اور 5 بھائی بگولے کے شہزادے کی تلاش میں نکل گئے، لیکن بگولوں کا شہزادہ نہ ملا۔ تو اس میں سے وہ چلتے رہے اور اس میں سے ایک بھائی نے کہا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اسی طرح ہم بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے تو ہم مر جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر ہم خالی ہاتھ واپس لوٹے تو بہن مایوس ہو جائے گی اور وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، لہٰذا وہ اسی طرح پھر چلتے رہے۔ تو پھر ایک راستے میں بابا سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو بگولوں کے شہزادے کے بارے میں پوچھا۔ تو بابا نے بتایا کہ 50 کوس جنوبی کی طرف جانے پر ایک سلطنت آئے گی، وہاں پر بگولوں کے شہزادے کی ریاست ہے۔ لہٰذا وہ لوگ چلتے چلتے وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سفید رنگ کے مکان اور سفید ہی رنگ کی وہاں پر مٹھائیاں تھی اور لوگوں کے لباس بھی سفید تھے۔
تو لوگوں سے پوچھا تو اس کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں پر بگولوں کے شہزادوں کی ریاست ہے، اور لہٰذا وہ محل میں گئے اور شہزادے سے ملاقات کی۔ شہزادے سے کہا کہ ہماری بہن کہتی ہے کہ ہم بگولوں کے شہزادے سے شادی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی، تو لہٰذا ہماری پریشانی سمجھیے۔ تو شہزادے نے کہا میں آپ کی پریشانی تو سمجھتا ہوں، لیکن میں کسی بیوقوف لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں پہلے اس کو جانچوں گا تو پھر اس سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بہن تو بہت سمجھدار ہے، آپ اس کو جانچ لیں پھر ہم شادی کریں گے۔ لہٰذا شہزادے نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور ان کے آرام کرنے کے لیے بہت اچھا بستر لگایا۔ لہٰذا پانچوں بھائیوں نے پتر لکھ کر بہن کو بھیجا۔ جب اس کو یہ پتر ملا تو وہ بہت خوش ہوئی، تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، سلطنت سنبھالتے ہوئے کہ بھائی کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بھائی میرے لیے 2 نوکرانیاں، گھوڑا اور کچھ سپاہیوں کا انتظام کرے، میں بگولوں کے شہزادوں سے ملنے جا رہی ہوں۔ تو بڑے بھائی نے سارا انتظام کیا۔ تو جب وہ جا رہی تھی تو ونیلا گھوڑے پر سو رہی تھی، تو موڑی مائی کہنے لگی کاش اس کی جگہ میری بیٹی کی شادی بگولوں کے شہزادے سے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب اس بوڑھی نے یہ باتیں کہیں تو اس نے سپاہیوں کو لالچ دیا اور کہا کہ سپاہیوں، میرے خزانچی سے میری جان پہچان ہے، میں اسے کہہ کر تمہیں 2 کلو سونا دلواؤں گی اگر تم میرا ایک کام کرو گے۔ تو سپاہی لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کون سا تمہارا کام کرنا۔ اس نے کہا کہ ونیلا اس وقت گھوڑے پر سو رہی ہے، تو اس کو اٹھا کر تم دلدل میں پھینک دو تاکہ میری بیٹی کی شادی اس بگولوں کے شہزادے سے ہو جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور ونیلا کو اٹھا کر انہوں نے ندی کے نزدیک ہی ایک دلدل میں پھینک دیا۔ لہٰذا جب انہوں نے پھینکا تو وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن سپاہی اور وہ بوڑھی وہ دونوں کھسک گئی اور جلدی جلدی وہ محل پہنچ گئے۔ جب وہ محل پہنچے تو انہوں نے شہزادے سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو میں تمہیں جانچوں گا، میں ان 5 بھائیوں کی 7 بھائیوں کی بہن ہوں، پہلے میں تو تمہیں جانچوں گا، میری پہلے ایک پہلی کا جواب دو۔ تو شہزادے نے کہا کہ وہ کون سے ہند سے ہیں کہ جنہیں جوڑے اور اکٹھا کرے تو جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی خاموش رہی اور سوچتی رہی۔ تو شہزادے نے کہا کہ تمہارے بھائی تو تمہاری ذہنیت کی تعریف کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ 5 بھائیوں کو بلایا جائے۔ لہٰذا 5 بھائیوں کو بلایا گیا شہزادے کے کہنے پر۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو تم تو اپنی بہن کی بہت تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ تو عام ریاضی بھی نہیں جانتی۔ تو وہ کہنے لگے شہزادے صاحب آپ کو تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہماری بہن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ ایک اور جھوٹ ہے۔ لہٰذا اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو قید میں ڈال دو اور کچھ دنوں بعد ان کو موت کی سزا سنا دو۔ تو اتنے میں وہاں پر ونیلا آگے کہنے لگی کہ رک جا بگولوں کے شہزادے، ان کی اصل بہن میں ہوں، اگر تم اصلی بہن ہو تو پہلے یہ بتاؤ، میری پہلی کا جواب دو کہ وہ کون سے 3 نمبر ہیں جن کو جوڑے اور اکٹھا کرے تو جواب 1 آتا ہے۔ تو وہ فوراً بولی 1 2 3۔ تو شہزادے نے کہا واہ واہ، اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ تم تو ان کی اصل بہن ہو، لیکن یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں میری نوکرانیاں ہیں اور یہ اس کی بیٹی ہے، انہوں نے سپاہیوں سے کہہ کر مجھے دلدل میں پھینک دیا اور میری ایک گٹھنی نے جان بچائی۔ تو اس نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں ڈالنے کے بعد اس بادشاہ شہزادے نے